میں نے اپنی بیمار اور فالج زدہ ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس نما نوکرانی رکھی تھی۔ ماں بول نہیں سکتی تھی، بس اسے دیکھ کر خوف سے رونے لگتی اور مجھ سے کچھ کہنا چاہتی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوکرانی ماں کے سرہانے کھڑی ان کے کان میں کچھ سرگوشی کر رہی ہے۔ میں نے قریب جا کر سنا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اور خوبصورت رشتہ میری ماں کے ساتھ تھا، جنہوں نے میرے والد کے انتقال کے بعد مجھے اکیلا ہی پالا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ میری خوشیوں کی خاطر انہوں نے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا اور دن رات محنت کر کے مجھے اس قابل بنایا کہ میں معاشرے میں ایک عزت دار مقام حاصل کر سکوں۔ میں اپنے دفتر کے کاموں میں کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوتا، میری ماں ہمیشہ میرا انتظار کرتی، اور جب تک میں رات کا کھانا نہ کھا لیتا وہ کبھی نہ سوتی۔ ہمارا گھر اگرچہ چھوٹا تھا، لیکن میری ماں کے وجود کی وجہ سے اس میں ایک عجیب سی رونق اور سکون تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر سارا گھر صاف کرتی، میرے لیے ناشتہ بناتی اور مجھے دعاؤں کے سائے میں کام پر روانہ کرتی۔ شام کو جب میں تھکا ہارا گھر واپس آتا تو ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ پرسکون زندگی یوں ہی گزرتی رہے گی اور میں اپنی ماں کی بڑھاپے میں اسی طرح خدمت کروں گا جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میری کی تھی۔ لیکن انسان کی سوچ اور تقدیر کے فیصلوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اور میری زندگی میں بھی ایک ایسا اندھوناک دن آیا جس نے میرے تمام سکون کو تباہ کر دیا۔ سردیوں کی ایک صبح جب میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اچانک صحن سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ میں گھبرا کر باہر دوڑا تو دیکھا کہ میری ماں بے ہوش ہو کر زمین پر گری ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً پڑوسیوں کی مدد سے انہیں اٹھایا اور محلے کے سب سے بڑے ہسپتال میں لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد مجھے بتایا کہ میری ماں پر فالج کا شدید حملہ ہوا ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ فالج کی وجہ سے ان کے جسم کا دایاں حصہ مکمل طور پر بے جان ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس حملے نے میری ماں کی بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی تھی۔ وہ اب کچھ بھی بولنے سے قاصر تھیں اور صرف اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ سکتی تھیں۔ کئی دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد جب میں انہیں واپس گھر لے کر آیا تو پورا گھر ویران اور سونا لگ رہا تھا۔ میری ماں جو کل تک پورے گھر میں چلتی پھرتی تھیں، اب ایک بستر تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ میرے لیے یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ اور صبر آزما تھی۔ میں نے اپنے دفتر سے کئی دنوں کی چھٹیاں لے لیں تاکہ میں دن رات اپنی ماں کے پاس رہ سکوں اور ان کی خدمت کر سکوں۔ میں صبح سویرے اٹھ کر ان کا چہرہ صاف کرتا، انہیں بڑی احتیاط سے مائع خوراک چمچ کی مدد سے پلاتا، ان کے کپڑے تبدیل کرتا اور ان کے بستر کی چادریں بدلتا۔ میں نے ان کے کمرے کو ہر ممکن حد تک صاف ستھرا اور آرام دہ بنانے کی کوشش کی تاکہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ دن تو کسی نہ کسی طرح گزر جاتا، لیکن راتیں بہت کٹھن ہوتیں، کیونکہ مجھے ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر دیکھنا پڑتا کہ انہیں پانی کی ضرورت تو نہیں، یا انہیں سردی تو نہیں لگ رہی۔ میری ماں بول تو نہیں سکتی تھیں، لیکن ان کی آنکھیں ہمیشہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی محسوس ہوتیں۔ وہ میرے ہاتھ کو اپنے کمزور ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کرتیں، اور ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو مجھے بتاتے کہ وہ میری اس محنت اور پریشانی پر کڑ رہی ہیں۔
کچھ ہی دنوں میں میری چھٹیاں ختم ہونے لگیں اور میرے کام کی جگہ سے مسلسل پیغامات آنے لگے کہ میرا دفتر آنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ میرے بغیر بہت سارے کام کاج رکے ہوئے تھے۔ میں ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک طرف میری بیمار اور لاچار ماں تھی جنہیں میری ہر وقت ضرورت تھی، اور دوسری طرف میری ملازمت تھی جس کے بغیر ہمارے گھر کا خرچ اور ماں کی ادویات کا انتظام کرنا ناممکن تھا۔ میں نے چند دن یہ کوشش کی کہ میں دن کے وقت اپنے ایک پڑوسی کی منت کر کے انہیں ماں کے پاس بٹھا دوں اور خود کام پر چلا جاؤں، لیکن میرا ذہن ہر وقت گھر میں ہی الجھا رہتا۔ میں کام میں بالکل بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا اور جلد از جلد گھر واپس بھاگنے کی کوشش کرتا۔ ان چند دنوں کی بھاگ دوڑ اور دن رات کی محنت نے میری اپنی صحت کو بھی بری طرح متاثر کر دیا تھا۔ میری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے اور میں شدید تھکاوٹ کا شکار رہنے لگا تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ اکیلے میرے لیے دفتری ذمہ داریاں اور ماں کی 24 گھنٹے کی دیکھ بھال کو بیک وقت سنبھالنا اب ممکن نہیں رہا۔ اگر میں نے یہی معمول رکھا تو نہ صرف میری نوکری چلی جائے گی، بلکہ میں اپنی ماں کی بھی وہ خدمت نہیں کر پاؤں گا جس کی انہیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے رات کے وقت دیر تک جاگتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی ماں کی خدمت کے لیے کسی ایسے شخص کا بندوبست کرنا چاہیے جو ان کی بیماری کو سمجھتا ہو، اور دن کے وقت جب میں گھر پر نہ ہوں تو ان کا ایک سچے دل سے خیال رکھ سکے۔ میں نے اگلے دن اپنے محلے کے کچھ جاننے والوں اور قریبی رشتہ داروں سے اس بارے میں بات کی اور ان سے کہا کہ اگر ان کی نظر میں کوئی ایسی عورت ہو جو اس طرح کے بیماروں کی دیکھ بھال کا تجربہ رکھتی ہو تو مجھے ضرور بتائے۔ کئی دن کی تلاش اور پوچھ گچھ کے بعد ایک واقف کار نے مجھے ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا جو ضرورت مند بھی تھی، اور اس سے پہلے بھی وہ کچھ گھروں میں بیمار لوگوں کی خدمت کا کام کر چکی تھی۔ میں نے فوراً اس عورت سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ عورت میرے گھر آئی تو بظاہر وہ ایک بہت ہی سیدھی سادی اور شریف عورت معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی اور اس کا بات کرنے کا انداز بہت نرم اور ہمدردانہ تھا۔ میں نے اسے اپنی ماں کی بیماری کی تفصیل بتائی اور کہا کہ انہیں فالج ہے، وہ بول نہیں سکتی، اور انہیں وقت پر دوائی دینے، کھانا کھلانے اور ان کی صفائی کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے میری ساری باتیں بہت غور سے سنی اور مجھے مکمل یقین دہانی کروائی کہ وہ میری ماں کا بالکل اپنی ماں کی طرح خیال رکھے گی اور مجھے دفتر جاتے وقت کسی بھی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ان باتوں نے میرے دل پر ایک تسلی بخش اثر کیا اور میں نے اپنی بیمار اور فالج زدہ ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس نما نوکرانی رکھی تھی۔ اس کے آنے کے بعد شروع کے 2-3 دن مجھے واقعی بہت سکون محسوس ہوا۔ میں صبح اطمینان سے دفتر چلا جاتا اور جب شام کو واپس آتا تو گھر صاف ستھرا ہوتا، ماں کے کپڑے بدلے ہوئے ہوتے اور وہ نرس نما عورت ان کے سرہانے بیٹھی ہوتی۔ وہ مجھے بتاتی کہ اس نے وقت پر ماں کو دوائی دے دی ہے اور انہیں یخنی بھی پلا دی ہے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہے اور معمول کے مطابق لگ رہا تھا، اور میں اپنے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھے ایک اچھی اور محنتی مددگار مل گئی ہے۔ لیکن میری یہ خوش فہمی اور سکون بہت جلد ایک گہری تشویش میں بدلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میں شام کو گھر آتا اور اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا
تو ان کے چہرے پر مجھے وہ پرانا سکون اور شفقت نظر نہیں آتی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور بے بسی چھائی رہتی تھی۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا، لیکن ان کا سارا جسم ایک تناؤ کی کیفیت میں رہتا۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید ان کی بیماری کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، یا وہ سارا دن بستر پر لیٹے لیٹے اکتاہٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ لیکن جب میں نے اس بات پر مزید غور کیا تو مجھے ایک بہت ہی عجیب اور پریشان کن بات محسوس ہوئی۔ جب تک ہم دونوں ماں بیٹا اکیلے ہوتے تو ان کی حالت کسی حد تک بہتر ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ نوکرانی کمرے میں داخل ہوتی یا اس کی آواز سنائی دیتی، میری ماں کا پورا جسم ہلکے ہلکے کانپنے لگتا۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھٹ جاتیں اور ان کی سانسیں بے ترتیب اور تیز ہو جاتیں۔ میں نے ایک دن اس عورت کو ماں کے قریب آ کر ان کا بستر درست کرتے ہوئے دیکھا تو میری ماں نے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے بے جان ہاتھوں کو ہلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں اور مجھے اس طرح دیکھتیں جیسے وہ مجھے کوئی بہت بڑا خطرہ بتانے کی کوشش کر رہی ہو یا مجھ سے کوئی التجا کر رہی ہو۔ ان کے چہرے کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ سا جاتا تھا۔ میں اس نوکرانی سے پوچھتا کہ ماں اتنی پریشان اور خوف زدہ کیوں ہیں؟ تو وہ نہایت چالاکی اور نرمی سے جواب دیتی کہ فالج کے مریض اکثر ایسی ہی حرکات کرتے ہیں، اور چونکہ وہ بول نہیں سکتی اس لیے ان کے اندر کی چرچراہٹ ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اور وہ دوائیوں کی کڑواہٹ سے بھی گھبراتی ہیں۔ بظاہر اس کی یہ دلیل بہت منطقی لگتی تھی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن ایک بیٹے کا دل اپنی ماں کی تکلیف کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ مجھے ان کی آنکھوں کا وہ ڈر اور ان کی بے بس نگاہیں سونے نہیں دیتی تھیں۔ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو عورت ان کا اتنا خیال رکھ رہی ہے، ان کے کپڑے بدل رہی ہے، اسے دیکھ کر میری ماں کے چہرے پر راحت کی بجائے موت جیسا خوف کیوں طاری ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے آنے کے بعد سے میری ماں کی حالت بہت عجیب ہونے لگی تھی اور وہ ہر وقت ایک انجانے خوف کا شکار رہنے لگی تھی۔ نرس نما نوکرانی بظاہر بہت ہمدردانہ رویہ رکھتی تھی، لیکن جب بھی وہ ماں کے قریب آتی تو ان کی آنکھوں میں موجود شدید خوف مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ میں روزانہ دفتر سے واپسی پر اپنی ماں کے پاس گھنٹوں بیٹھتا اور ان کا ہاتھ تھام کر ان سے باتیں کرتا، مگر وہ کچھ کہنے کی بجائے بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی اور ان کے رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں بن جاتیں۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ جب وہ عورت کمرے میں نہ ہوتی تو ماں کسی حد تک پرسکون ہوتی، لیکن جیسے ہی باہر سے اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی یا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی تو میری ماں کے چہرے پر ایک جھرجھری سی دوڑ جاتی اور وہ اپنے بستر کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچنے کی کوشش کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ماں انجیکشن اور کڑوی ادویات کی وجہ سے اس سے ڈرتی ہیں، کیونکہ فالج کے مریض اکثر نفسیاتی طور پر بہت حساس ہو جاتے ہیں اور انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پریشان کرنے لگتی ہیں۔ میں نے اس نوکرانی سے کئی بار پوچھا کہ کیا تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتی ہو؟ وہ بڑے اعتماد سے سر ہلا کر کہتی کہ باجی تو اسے اپنی ماں جیسی عزیز ہیں اور وہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اس کی ان چکنی چپڑی باتوں نے مجھے کچھ عرصے کے لیے مطمئن تو کر دیا تھا، لیکن ان کی نظریں مسلسل مجھ سے مدد مانگتی ہوئی محسوس ہوتیں۔
اور وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرتیں جو ان کی زبان تک تو آ جاتا تھا، مگر الفاظ کی صورت نہیں ڈھل پاتا تھا۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ جب میں ماں کو کھانا کھلا رہا تھا تو انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ سے تو کسی حد تک حرکت کر سکتا تھا، میری قمیض کا دامن پکڑ لیا اور اسے زور سے کھینچا۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھڑکی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں جہاں وہ عورت کھڑی دھوپ میں کپڑے سکھا رہی تھی۔ ان کے اس اشارے میں ایک ایسی تڑپ اور التجا تھی جس نے میرے ذہن میں شک کا ایک کانٹا چبھو دیا۔ کیا واقعی یہ عورت ویسی ہی ہے جیسی وہ نظر آتی ہے، یا اس کے اس معصوم لبادے کے پیچھے کوئی بھیانک روپ چھپا ہوا ہے؟ میرے دل میں یہ خیال بار بار آنے لگا کہ کہیں وہ میری غیر موجودگی میں ماں پر تشدد تو نہیں کرتی، یا انہیں ڈراتی دھمکاتی تو نہیں۔ اس شک نے میری راتوں کا سکون چھین لیا، اور میں دفتر میں بیٹھ کر بھی صرف یہی سوچتا رہتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں گھر میں خفیہ طور پر کوئی ایسی ترکیب لگاؤں جس سے مجھے حقیقت کا پتہ چل سکے، مگر پھر میں یہ سوچ کر رک جاتا کہ اگر میں نے اس پر شک کیا اور وہ بے قصور نکلی تو وہ کام چھوڑ دے گی اور مجھے دوبارہ کسی مددگار کی تلاش میں دربدر ہونا پڑے گا۔ میری زندگی اب ایک ایسی کشمکش بن چکی تھی جہاں ایک طرف میری بیمار ماں کی بے زبان پکار رہی تھی، اور دوسری طرف میرا وہ وہم جو مجھے حقیقت تک پہنچنے سے روک رہا تھا۔ ماں کی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی، اور وہ اب پہلے سے بھی زیادہ سہم کر رہنے لگی تھیں، جیسے انہیں کسی بہت بڑے خطرے کا انتظار ہو۔ میں جب بھی ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا تو ان کا جسم تپ رہا ہوتا تھا اور ان کی سانسیں اکھڑی اکھڑی ہوتیں، لیکن جیسے ہی میں معالج کو بلانے کی بات کرتا تو وہ نوکرانی فوراً مداخلت کرتی اور کہتی کہ یہ سب فالج کے مریضوں کے ساتھ عام بات ہے اور ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی یہ مسلسل خاموشی اور اس عورت کی ضرورت سے زیادہ صفائیاں مجھے ایک ایسے موڑ پر لے آئیں جہاں مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑی اور خوفناک حقیقت چھپی ہے۔ ان دنوں میری ذہنی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ مجھے کسی بھی کام میں سکون نہیں ملتا تھا، اور نہ ہی میں راتوں کو آرام سے سو پاتا تھا۔ میرا ذہن ہر وقت اسی ایک نقطے پر اٹکا رہتا کہ آخر میری معصوم اور بے زبان ماں اس نوکرانی سے اتنی خوف زدہ کیوں ہیں؟ پچھلے کئی مہینوں سے میں نے اپنی خوشیوں کو جیسے بھلا ہی دیا تھا، اور میری پوری دنیا بس اپنی ماں کے گرد گھومنے لگی تھی۔ دن تو کسی نہ کسی طرح گزر جاتا تھا، لیکن رات کا سناٹا میرے وہم اور شک کو مزید گہرا کر دیتا تھا۔ مجھے بار بار وہی منظر یاد آتا جب میری ماں نے میرا دامن پکڑ کر مجھے کچھ بتانے کی کوشش کی تھی۔ ان کی وہ بے بس نگاہیں اور ان کے چہرے کی وہ تڑپ مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں لینے دیتی تھی۔ میں جب بھی بستر پر لیٹتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ گھر کی در و دیوار مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، جیسے کوئی راز ہے جو اس خاموشی میں دبا ہوا ہے اور میں خود ڈھونڈنے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں موجود گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز مجھے کسی ہتھوڑے کی طرح اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ باہر ہوا کے چلنے سے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی جو اس خاموشی کو مزید پر اسرار بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے پانی پینا چاہیے تاکہ میری گھبراہٹ کچھ کم ہو سکے۔ میں نے ہمت کی اور اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ میرا سارا جسم تھکاوٹ سے چور تھا، لیکن میرا دماغ پوری طرح جاگ رہا تھا۔ میں نے اپنے پیروں میں چپل پہنی
اور بہت ہی آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ کسی کو میرے جاگنے کا احساس نہ ہو۔ میں نے صحن میں قدم رکھا تو وہاں گہرا اندھیرا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی وحشت طاری تھی۔ میں نے باورچی خانے کی طرف جانے کی بجائے اپنا رخ اپنی ماں کے کمرے کی طرف کر لیا۔ میرا دل مجھے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک بار جا کر دیکھنا چاہیے کہ میری ماں اس وقت کس حال میں ہیں۔ میں نے اپنے قدموں کی چاپ کو روکنے کے لیے پنجوں کے بل چلنا شروع کیا تاکہ فرش پر کوئی ایسی آواز پیدا نہ ہو جو کسی کے کانوں تک پہنچ سکے۔ جیسے جیسے میں ماں کے کمرے کے قریب پہنچ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ماں کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس کی درز سے ایک بہت ہی مدھم سی روشنی باہر آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اندر کوئی چراغ یا چھوٹا بلب روشن ہے۔ میں نے دروازے کے بالکل قریب پہنچ کر سانس روک لی اور اپنی پیٹھ دیوار کے ساتھ لگا دی تاکہ اگر کوئی باہر نکلے تو میں فوراً چھپ سکوں۔ اندر سے کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز بہت ہی دھیمی اور پر اسرار تھی، جیسے کوئی بہت ہی خفیہ بات کر رہا ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ وہ آواز اسی نوکرانی کی تھی جسے میں نے ماں کی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنی رات گئے جب اسے اپنے کمرے میں سو جانا چاہیے تھا، وہ میری ماں کے سرہانے کیا کر رہی ہے اور وہ ان سے کیا باتیں کر رہی ہے، جبکہ وہ جانتی ہے کہ میری ماں سن تو سکتی ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتی۔ میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور تھوڑا سا آگے جھک کر دروازے کی درز سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ وہ نوکرانی ماں کے بالکل قریب بیٹھی تھی اور ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ ہمدردی اور نرمی نہیں تھی جو وہ میرے سامنے دکھاتی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی قسم کی چمک تھی۔ ماں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بے بسی سے چھت کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ عورت ان کے بالکل کان کے قریب اپنا منہ لے گئی تھی اور کچھ ایسے الفاظ بول رہی تھی جسے سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اسی وقت دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاؤں اور اس عورت کا گلا دبوچ لوں، لیکن میں سچائی کو پوری طرح جاننا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس عورت کے دل میں کیا چھپا ہے اور وہ میری ماں کے ساتھ اس وقت کیا سلوک کر رہی ہے۔ میں نے اپنے غصے اور جذبات کو قابو میں کیا اور بالکل ساکت کھڑا رہا تاکہ اسے میری موجودگی کا ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ وہ عورت مسلسل کچھ بولے جا رہی تھی اور اس کا لہجہ اتنا زہریلا اور کرخت تھا کہ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری توجہ اس کی آواز پر مرکوز کر دی اور اپنے کان دروازے کے پٹ کے ساتھ لگا دیے تاکہ ایک ایک لفظ صاف سنائی دے سکے۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جو شک میں پچھلے کئی مہینوں سے پال رہا تھا وہ محض میرا وہم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جس کا سامنا کرنے کے لیے مجھے ہمت کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی سانسوں کی ترتیب کو درست کیا اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ اب جو کچھ میں سننے والا ہوں وہ میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ میں نے بہت ہی احتیاط سے اپنا سر دروازے کے مزید قریب کیا اور پوری توجہ سے ان جملوں کو سمجھنے کی کوشش کی جو وہ عورت میری بیمار ماں کے کان میں انڈیل رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے الفاظ کو سمجھنا شروع کیا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے
اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے گرد موجود ہر چیز گردش کرنے لگی ہے۔ اس عورت کی ہر بات میں ایک گہری سازش اور لالچ کی بو آ رہی تھی جو اس نے اتنے مہینوں سے اپنے اندر چھپا کر رکھی تھی۔ میں نے اپنے قدموں کو مزید جمایا اور بالکل بے آواز ہو کر اس کے بالکل قریب پہنچنے کی کوشش کی تاکہ اس کے ناپاک ارادوں کا ایک ایک حرف میرے کانوں تک پہنچ جائے اور میں اس کے خلاف ثبوت حاصل کر سکوں۔ اس وقت میری ماں کی بے بسی اور اس عورت کی درندگی نے میرے اندر ایک ایسی آگ جلا دی تھی جو اب صرف اس وقت بجھ سکتی تھی جب میں اس عورت کو اس کے انجام تک پہنچا دوں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ہمت کو متجمع کرتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا، اور پھر میں نے قریب جا کر سنا۔ وہ عورت میری ماں کے بالکل سرہانے کھڑی ان کے کان میں اپنی زہریلی زبان سے ایسے کلمات ادا کر رہی تھی جنہیں سن کر میری پوری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ ہمدردی اور مٹھاس اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی جو وہ میرے سامنے دکھاتی تھی۔ اب اس کی آواز میں ایک ایسی درندگی اور سنگ دلی تھی جو صرف کسی پیشہ ور مجرم کی ہو سکتی ہے۔ وہ میری ماں کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا یہ لاڈلا بیٹا بہت عقل مند ہے جو تمہاری جان بچانے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا یہی بیٹا نادستگی میں تمہاری موت کا سامان تمہارے ہاتھوں سے وصول کر رہا ہے۔ تم روزانہ جو دوائی بڑے شوق سے پیتی ہو وہ تمہیں تندرست کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں قبر کے قریب لے جانے کے لیے ہے۔ اس نے ایک شیطانی کہے دبائے ہوئے لہجے میں مزید کہا کہ میں روزانہ صبح جب تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں اور اس کے بعد جب تمہارے بیٹے کے سامنے تمہیں وہ سفید رنگ کی دوائی پلاتی ہوں تو اس میں خاموشی سے وہ دھیما زہر بھی شامل کر دیتی ہوں جو آہستہ آہستہ تمہارے دل کی دھڑکن کو کمزور کر رہا ہے۔ تمہارے یہ آنسو اور تمہاری یہ بے بسی دیکھ کر مجھے دلی سکون ملتا ہے، کیونکہ تم دیکھ تو سب کچھ رہی ہو مگر کسی کو بتا نہیں سکتی۔ اس عورت نے میری ماں کے ٹھنڈے ماتھے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا کہ بس اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے، تمہارا یہ دل کسی بھی وقت دھڑکنا بند کر دے گا اور سب یہی سمجھیں گے کہ فالج کی زیادتی کی وجہ سے تمہاری موت واقع ہوئی ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا بالکل تنہا رہ جائے گا اور اس وقت اسے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ تب میں اپنی جھوٹی ہمدردی اور محبت کا ایسا جال بچھاؤں گی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور پھر اس گھر کی، اس جائیداد کی اور تمہارے اس اکلوتے بیٹے کی قسمت کی مالکن میں ہوں گی۔ تم نے جو زندگی بھر جمع پونجی اکٹھی کی ہے وہ سب اب میرے کام آئے گی، اور تم بس اپنی ان بے نور آنکھوں سے اپنی بربادی کا منظر دیکھتی رہو گی۔ اس نوکرانی کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ میرا پورا وجود غصے اور صدمے کی وجہ سے بری طرح لرز رہا تھا۔ مجھے وہ تمام پچھلے واقعات یاد آنے لگے جب میری ماں اسے دیکھ کر روتی تھی اور مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیوں اس عورت کے قریب آنے پر کانپ اٹھتی تھیں۔ وہ روزانہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھتی تھیں اور اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں وہ زہر پینے پر مجبور تھیں جس نے انہیں ختم کرنا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میں نے ایک اجنبی عورت پر اعتبار کر کے اپنی سگی ماں کو موت کے سوداگر کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ عورت میری ماں کو ڈرا رہی تھی کہ اگر انہوں نے کسی بھی طرح مجھے اشارہ کرنے کی کوشش کی
تو وہ انہیں اور بھی زیادہ تکلیف دیکھ کر مارے گی۔ اس کے ارادے اتنے بھیانک اور مکروہ تھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان کسی کی مجبوری کا اس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ جائیداد اور دولت کے لالچ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے ایک بیمار اور لاچار عورت پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ہر بات میرے دل میں چھریاں چلا رہی تھی اور مجھے اپنی بے وقوفی پر رونا آ رہا تھا کہ میں نے اس کے چہرے کی معصومیت کو اس کی اصلیت سمجھ لیا تھا۔ وہ مسلسل میری ماں کو طعنے دے رہی تھی اور ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا تو اتنا نادان ہے کہ وہ مجھ پر اپنی جان چھڑکتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں اس کی ماں کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہوں۔ اسے کیا معلوم کہ اس کا یہ فرشتہ ہی تمہاری زندگی کا چراغ گل کرنے والا ہے۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے لگا کہ اگر میں نے ابھی اس عورت کو نہ روکا تو شاید میں اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ میرے ذہن میں وہ ساری ادویات اور وہ شیشیاں گھومنے لگیں جو وہ روزانہ ماں کو دیتی تھی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ان ادویات میں ضرور کچھ ایسا ہے جو ان کی صحت کو بہتر کرنے کی بجائے مزید خراب کر رہا ہے۔ اس نوکرانی کا اصل چہرہ اب میرے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا اور اس کی ہر سازش کا سرا میرے ہاتھ میں تھا، مگر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے انکشافات نے میرے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا تھا کہ میں اس وقت کیا کروں۔ اگر میں نے شور مچایا تو شاید وہ بھاگ جائے یا اپنی صفائی میں کوئی نیا جھوٹ گھڑ لے، اس لیے مجھے بہت ہوشیاری سے اسے اس کے اپنے ہی جال میں پھنسانا تھا۔ میری ماں کی جان خطرے میں تھی اور وقت بہت کم تھا۔ اس عورت نے ایک بار پھر میری ماں کے کان میں سرگوشی کی کہ آج جو خوراک میں نے تمہیں دی ہے وہ تمہارے جسم میں اپنا کام شروع کر چکی ہے اور کل تک تمہاری حالت مزید بگڑ جائے گی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے احساس ہوا کہ اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس کمرے کے دروازے سے تھوڑا پیچھے ہٹا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے اور میرا دماغ تیزی سے سوچنے لگا کہ اس درندہ صفت عورت کو کیسے سزا دینی ہے جس نے میری ماں کے سکون اور میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس راز کے کھلنے نے میرے اندر کی ممتا اور غصے کو بیدار کر دیا تھا اور اب میں کسی بھی قیمت پر اپنی ماں کو اس موت کے شکنجے سے نکالنا چاہتا تھا۔ لیکن ابھی اس عورت کے پاس اور بھی بہت سے ایسے مہرے تھے جن کا مجھے علم نہیں تھا، اور مجھے اس پورے گینگ یا اس کے ساتھیوں تک پہنچنا تھا جو شاید اس کے ساتھ اس مکروہ دھندے میں شامل تھے۔ اس لیے میں نے وہیں کھڑے رہ کر مزید کچھ لمحے اس کی باتیں سننے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی بھی پہلو تشنا نہ رہ جائے اور میں کسی ایسی سزا دلوا سکوں جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جائے۔ میری ماں کی خاموش آنکھیں اب میری طرف دیکھ رہی تھیں، جیسے انہیں احساس ہو گیا ہو کہ ان کا بیٹا اب ان کی پکار سن چکا ہے اور ان کی نجات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مگر اس عورت کی درندگی ابھی اپنے عروج پر تھی اور وہ اپنے منصوبے کی کامیابی پر مغرور ہو کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کو ایک پتھر کی طرح سخت کر لیا اور اپنی تمام تر جسمانی اور ذہنی ہمت کو ایک جگہ اکٹھا کیا تاکہ میں اس درندہ صفت عورت کا سامنا کر سکوں جس نے میری معصوم ماں کی زندگی کو ایک جہنم بنا دیا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو مٹھیاں بنا کر بھینچ لیا اور ایک گہرا سانس لے کر دروازے کو پوری طاقت سے دھکا دیا۔
دروازہ دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کی زوردار آواز پورے کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ وہ نوکرانی جو میری ماں کے کان میں زہر اگل رہی تھی، اس اچانک حملے پر بری طرح اچھل پڑی اور اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹی سی شیشی فرش پر گر گئی جس میں شاید وہی دھیما زہر موجود تھا۔ میں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے کمرے کی بڑی روشنی جلا دی۔ روشنی ہوتے ہی اس عورت کا چہرہ جو اب تک اندھیرے میں چھپا ہوا تھا پوری طرح واضح ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور اس کی آنکھیں خوف اور گھبراہٹ سے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اس اچانک ہنگامے پر مزید خوفزدہ ہو گئی تھیں اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس نوکرانی کا بازو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اسے درد کی وجہ سے کراہنا پڑا۔ میں نے اسے دیوار کی طرف دھکیلا اور انتہائی غصے اور دکھ سے بھری آواز میں اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو، اور تم نے میری ماں کے ساتھ ایسا کیا بیر پالا تھا؟ وہ عورت جو پہلے تو ہکا بکا رہ گئی تھی اب اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی اور وہی پرانی مکاری اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو بس باجی کا خیال رکھ رہی تھی اور انہیں تسلی دے رہی تھی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں پچھلے 10 منٹ سے اس کی ایک ایک بات اور اس کا ایک ایک زہریلا لفظ سن چکا تھا۔ میں نے زمین پر گری ہوئی اس شیشی کو اٹھایا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے کہا کہ اگر یہ تسلی دینے والی دوائی ہے تو تم اسے ابھی میرے سامنے کیوں نہیں پی لیتی؟ میرے اس سوال پر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے زمین کو تکنے لگی۔ میں نے اسے دوبارہ جھنجھوڑا اور کہا کہ میں نے تمہاری ساری سرگوشیاں سن لی ہیں۔ میں جان چکا ہوں کہ تم میری ماں کو دھیرے دھیرے موت کے گھاٹ اتار رہی تھی اور تمہارے ارادے اس گھر اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے تھے۔ تم نے میری شرافت اور میرے بھروسے کا جس طرح ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ میری آواز سن کر میری ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں ہو گیا، جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو کہ ان کا بیٹا اب حقیقت جان چکا ہے اور ان کی نجات کا وقت قریب ہے۔ وہ عورت جب دیکھ چکی کہ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے تو اس نے اپنا پینترا بدلا اور بجائے شرمندہ ہونے کے وہ مجھ پر چلانے لگی۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ سب کیا ہے کیونکہ تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بھی ایک آرام دہ زندگی گزاروں گی اور تم جیسے نادان لوگ اسی طرح کے سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس کی یہ ڈٹھائی دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا اور میرا جی چاہا کہ میں اسی وقت اس کا گلا دبا دوں، لیکن میں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے اپنے ہوش و حواس سے کام لیا۔ میں نے اپنے موبائل فون سے پولیس کو اور محلے کے کچھ معتبر لوگوں کو اطلاع دی کہ میرے گھر میں ایک قاتلہ موجود ہے جو میری ماں کو زہر دے رہی ہے۔ اس دوران وہ عورت مسلسل بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور خود ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں کی حالت اب بہت بگڑ رہی تھی، ان کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور وہ بار بار آنکھیں بند کر رہی تھیں، اور مجھے اپنی بے وقوفی پر اس قدر افسوس ہو رہا تھا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر ان سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا وہ محافظ نہ بن سکا جس کی آپ کو ضرورت تھی،
میں نے معالج کو فون کیا اور انہیں اس پوری صورتحال بتائی کہ میری ماں کو پچھلے کئی دنوں سے دھیما زہر دیا جا رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتی ہیں۔ معالج نے انہیں کچھ ابتدائی طبی امداد بتائی اور کہا کہ وہ ایمبولینس لے کر فوراً پہنچ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے محلے میں شور مچ گیا اور لوگ میرے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پولیس کی گاڑی بھی سائرن بجاتی ہوئی پہنچ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور ان سب کو اندر لے گیا۔ پولیس نے اس عورت کو حراست میں لے لیا اور اس کے سامان کی تلاشی لی تو وہاں سے زہر کی مزید کئی شیشیاں اور کچھ ایسی دستاویزات برآمد ہوئیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ پہلے بھی کئی جگہوں پر اس طرح کے جرائم کر چکی ہے۔ وہ عورت ایک پیشہ ور مجرمہ تھی جو بیمار اور لاچار لوگوں کو نشانہ بنا کر ان کی دولت ہتھیا لیتی تھی۔ میری ماں کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور میں بھی ان کے ساتھ شفا خانے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر میں صرف یہی دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میری ماں کو زندگی دے دیں۔ میں نے ان کی جوانی میں ان کا خیال نہیں رکھا، لیکن اب میں انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شفا خانے پہنچتے ہی انہیں ہنگامی وارڈ میں لے جایا گیا، جہاں معالجین کی ایک پوری ٹیم ان کے علاج میں مصروف ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ زہر ان کے خون میں کافی حد تک پھیل چکا ہے اور اگلے 24 گھنٹے ان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ میں باہر راہداری میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا اور میرے ذہن میں وہ تمام مناظر فلم کی طرح چل رہے تھے جب وہ عورت ماں کے کان میں موت کی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اس کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ تمہارا بیٹا تمہیں اپنے ہاتھوں سے زہر پلا رہا ہے۔ یہ خیال مجھے جیتے جی مار رہا تھا کہ میں نے اپنی ہی ماں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ پولیس نے مجھ سے بیان لینے کے بعد اس عورت پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اسے تھانے لے گئے جہاں اسے مزید تفتیش کی جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ اس سازش میں اور کون کون شامل ہے۔ محلے کے لوگ مجھے تسلی دے رہے تھے، لیکن میرا دل صرف اس وقت پرسکون ہو سکتا تھا جب میری ماں اپنی آنکھیں کھولتی اور مجھے پہچان لیتی۔ میں نے ساری رات شفا خانے کی راہداری میں تلاوت کرتے ہوئے گزاری اور اللہ سے گڑ گڑا کر ان کی زندگی کی بھیک مانگی۔ صبح کے وقت معالج باہر آئے اور ان کے چہرے پر تھوڑی سی اطمینان کی لہر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کے جسم سے زہریلے مواد کو نکالنے کے لیے کوشش کی ہے اور اب ان کی حالت پہلے سے کچھ بہتر ہے، لیکن فالج اور زہر کے اثرات کی وجہ سے وہ اب بھی بہت کمزور ہیں اور انہیں مکمل ہوش آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ ماں کے چہرے پر وہ پرانا خوف اب موجود نہیں تھا، بلکہ ایک سکون تھا، جیسے انہیں معلوم ہو کہ اب وہ درندہ صفت عورت ان کے پاس نہیں آئے گی۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما اور ان سے وعدہ کیا کہ اب میں خود ان کی دیکھ بھال کروں گا اور کبھی کسی اجنبی کو ان کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ لیکن ابھی یہ جدوجہد ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ عورت جیل سے مجھے دھمکیاں بھجوا رہی تھی کہ اس کے ساتھی باہر موجود ہیں اور وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اب نہ صرف اپنی ماں کی صحت بلکہ اپنی اور ان کی حفاظت کے لیے بھی ایک نئی جنگ لڑنی تھی۔ وہ عورت جس نے ہمارے گھر کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کی تھی، وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ایک پورا گروہ ہو سکتا ہے جو اس طرح کے گھناؤنے کاموں میں ملوث تھا۔ مجھے اب ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا، کیونکہ میری ایک غلطی میری ماں کی بچی کھچی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ میں نے اپنے گھر کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا
اور اپنے کچھ قابل اعتماد رشتہ داروں کو بھی بلا لیا تاکہ وہ میری غیر موجودگی میں میری ماں کی حفاظت کر سکیں۔ شفا خانے کے کمرے میں بیٹھ کر میں ان تمام ادویات کی فہرست دیکھ رہا تھا جو وہ عورت ماں کو دیتی رہی تھی، اور میرا دل یہ سوچ کر لرز رہا تھا کہ کس طرح انسانیت اس قدر گر سکتی ہے کہ ایک بیمار ماں کو تڑپا تڑپا کر مارنے کا منصوبہ بنایا جائے۔ ابھی ماں کی آنکھیں پوری طرح نہیں کھلی تھیں اور وہ بار بار جھٹکے لے رہی تھیں جیسے وہ ابھی بھی اس ڈراؤنے خواب میں ہوں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا دماغی صدمہ بہت گہرا ہے اور اسے ٹھیک ہونے میں مہینے لگ سکتے ہیں۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور تہیہ کر لیا کہ میں اس سازش کے ہر مہرے کو بے نقاب کروں گا اور اس عورت کو ایسی سزا دلواؤں گا کہ وہ دوبارہ کسی کی ماں کے ساتھ ایسا کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ ابھی تو یہ صرف آغاز تھا، کیونکہ مجھے اس زہر کے اثرات کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے دور دراز سے ماہرین کو بلانا تھا اور اس گروہ کے باقی ارکان کو بھی قانون کی گرفت میں لانا تھا، جو شاید ابھی بھی میرے گھر کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ میری ماں کی زندگی اب ایک ایسی ڈور سے بندھی تھی جو بہت کچی تھی، اور مجھے اس ڈور کو ٹوٹنے سے بچانا تھا۔ اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ ہسپتال میں گزرنے والے وہ دن میری زندگی کے سب سے کٹھن اور صبر آزما دن تھے، جہاں ہر گزرتا لمحہ میری ہمت اور میرے حوصلے کا کڑا امتحان لے رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی مسلسل نگرانی اور اللہ کے خاص فضل سے میری ماں کے جسم سے اس دھیمے زہر کے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے اور ان کی حالت میں نمایاں بہتری آنے لگی۔ وہ مکار عورت جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ذریعے مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی وہ سازش بھی زیادہ دیر تک کامیاب نہ رہ سکی۔ قانون کے رکھوالوں نے میری دی ہوئی معلومات اور اس عورت سے کی جانے والی سخت تفتیش کی روشنی میں ایک بہت بڑا اور کامیاب چھاپہ مارا اور اس پورے گروہ کے تمام کارندوں کو پکڑ لیا جو معصوم اور بے بس بیمار لوگوں کو لوٹنے کا یہ مکروہ اور انسانیت سوز دھندا کر رہے تھے۔ ان تمام جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کے بعد میرے دل سے وہ بھاری بوجھ اتر گیا جو پچھلے کئی دنوں سے مجھے ایک پل بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ اب مجھے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ میری ماں اس گھر میں اب مکمل طور پر محفوظ ہیں، جہاں کبھی ان کی زندگی کو ختم کرنے کا بھیانک منصوبہ بنایا گیا تھا۔ چند ہفتوں کے بعد جب ڈاکٹروں نے ان کی صحت پر مکمل اطمینان ظاہر کیا تو میں اپنی ماں کو واپس اپنے گھر لے آیا۔ گھر کی وہ فضا جو کبھی خوف، وحشت اور سڑان سے بھری ہوئی تھی، اب دوبارہ سے خوشیوں اور حقیقی سکون کا گہوارہ بن چکی تھی۔ میں نے اپنی ملازمت سے کچھ عرصے کے لیے لمبی چھٹی لے لی اور یہ پختہ فیصلہ کیا کہ اب میں کسی بھی قیمت پر اپنی ماں کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے کسی اجنبی کو گھر میں نہیں رکھوں گا۔ میں نے خود ان کی مالش کرنا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا اور ان کی تمام ادویات کا حساب رکھنا شروع کیا۔ ایک پرسکون شام جب میں ان کے سرہانے بیٹھا، ان کے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوار رہا تھا تو انہوں نے اپنی کمزور نظریں مجھ پر جمائیں اور ان کے چہرے پر ایک ایسی خوبصورت مسکراہٹ آئی جو میں نے پچھلے کئی مہینوں سے نہیں دیکھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پرانا ڈر اور بے بسی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا اطمینان اور فخر تھا، جیسے وہ مجھے خاموشی سے بتا رہی ہو کہ ان کا بیٹا ان کا سچا محافظ اور خدمت گزار ثابت ہوا ہے۔ میں نے ان کا کانپتا ہوا ہاتھ چوم کر اپنے ماتھے سے لگایا
اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے مجھے اس بڑی آزمائش سے نکالا اور میری ماں کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ اس واقعے نے میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور مجھے یہ بڑا سبق سکھایا کہ رشتوں کی حفاظت صرف دولت یا آزمائش فراہم کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے احساسات کو سمجھنے اور ان کے پاس رہنے سے ہوتی ہے۔ اب ہمارا گھر کسی بھی برے سائے سے پاک تھا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے، جو میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس طرح اس بھیانک خواب کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور سچائی کی جیت ہوئی۔